کوئی معبود نہیں. معبود مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، اولاد دینے والا صرف اللہ، مشکلوں کو کھولنے والا صرف اللہ، بیٹے اور بیٹیاں باندھ رکھنے والا بھی اللہ، کھیتی باڑی ان کو تر و تازہ کرنے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، سمندروں کا چلانے والا اللہ، ہواؤں کو ہوا کا چلانے والا اللہ، اور سورج کو نکالنے والا اللہ، چاند کو نکالنے والا اللہ، اور پھل فروٹ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام پیدا کرنے والے اللہ. پڑھیے قرآن پاک کا یہ 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. پڑھیے سورہ عبس، فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. پڑھیے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو چیرا، فانبتنا فيها حبا، ہم نے سبزے کو اگایا، ہم نے کھیتی اور باڑی اگائی، وحدائق غلبا وحدائق غلبا. یہ باغیچے، یہ پھل فروٹ، یہ امرود، یہ انار، یہ زمین ایک ہے، زمین ایک ہے. بتاؤ مجھے، بتاؤ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، حنان ہے، منان ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، اور بہت ساری صفاتی نام ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الرحمن الرحیم، مالک، قدوس، جبار، المتکبر، مصور، معز. اللہ کا صفاتی نام ہے. عزتوں کا مالک، عزت دینے والا بھی اللہ، النافع، نفع دینے والا بھی اللہ، الضار، نقصان اگر کسی کو کوئی پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے. لیکن یہ نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی کہلاتا ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن آدمی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، علماء نے لکھا کہ یہ بے ادبی ہے کہ شیطان نے کرا، شیطان کی طرف کرے. جو میرا دل نہیں چاہتا تھا یہ کرنے کو، شیطان نے کرا دیا برا کام. شراب پینے کے لیے شیطان نے مجبور کر دیا، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے شیطان نے. اللہ کی طرف نسبت نہ کر کے ہے نا. حالانکہ جس کام پر جو وہ کام کر رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ نسبت اللہ کی طرف کرنا بے ادبی کہلاتا ہے. برا فعل، برا کام اگر آدمی سے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے بلکہ شیطان کی طرف کرے اور نفس امارہ کی طرف کرے جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی شیطان تو رمضان میں قید ہو جاتا ہے، لوگ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے. پھر شیطان تو قید ہو گیا، لیکن تیرے اندر جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ، یہ 13واں پارے کے شروع میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ فرمایا. نفس امارہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف برائی پر یہ مانتا ہے. تو شیطان تو بند ہے، لیکن نفس امارہ کو تیار کر کے گیا ہے شیطان اندر کہ میں اندر جا رہا ہوں، تو نے مجھے سارا کام سنبھالنا ہے. لوگوں کو مسجد سے دور تو نے رکھنا ہے، روزوں سے دور تو نے رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے دور تو نے رکھنا ہے. لہذا شیطان نہیں، نفس اس کو ابھارتا رہتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. اور کچھ شیطان اپنے چمچے بھی چھوڑ کے جاتا ہے، بھئی تو نے نہیں رکھا، میں نے بھی نہیں رکھا، دیکھو میرا کیا بگڑ گیا، میرا کیا بگڑ گیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایک حکم ہے تیرے اوپر، اللہ کی طرف سے رحمت مغفرت ہونے والی تھی تو اس سے بھی محروم رہا، تیرے لیے بدبختی بدنصیبی ہے. خیر، نفع اور نقصان کا مالک اللہ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات میں آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، یہاں تک کہ جب قیامت کا میدان ہوگا وہاں بھی
جب شفاعت کا حق ہوگا اول درجے کی شفاعت، نہیں تو شفاعت تو عام سا بندہ بھی کرے گا، جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ بھی سفارشی ہوگا، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، عالم دین بھی، مفتی بھی، ایک عام مسلمان بھی سفارش کرے گا. لیکن جو سب سے پہلے شفاعت کا حق جسے حاصل ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میدان حشر میں حساب کتاب نہیں شروع ہوگا. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی حمد کے وہ الفاظ ابھی معلوم نہیں ہیں، میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد اسی دن کروں گا اور سجدے میں کروں گا اور 8 دن تک کرتا رہوں گا. 1-2 دن کی بات نہیں، 8 دن تک میں سجدے میں رہوں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی. حضور کا نام احمد بھی، محمد بھی. آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام حاشر ہے، یعنی قیامت میرے قدموں پر قائم ہوگی. میرا نام عاقب ہے، نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہونے والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام بھی حمد سے جوڑا ہے. وہاں جو حمد ہوگی یہاں پیارے پیغمبر کا نام رکھ کے بتا دیا کہ اس جیسی حمد، جیسی تعریف، جیسی ثنا اللہ کے پیارے پیغمبر کریں گے اور کوئی اور نہیں کرے گا. حامد، حماد. فرمایا یوں کہتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام کا ایک نام ذبیحین یہ ذکر کیا گیا ہے. ذبیحین کیوں کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور اکرم علیہ السلام کی مجلس میں آگے کہتا ہے یا ابن ذبیحین. آپ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے انہوں نے یا ابن ذبیحین کیوں پکارا؟ وہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نے پورا واقعہ پیچھے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فرمایا کہ انہوں نے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور قربانی دینے کے معاملے میں جب خواب بھی سچا کر دکھایا اور چھری بھی گردن پر رکھ دی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ چھری چلنا نہیں ہے. چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو نہیں کاٹتی. وہ پورا واقعہ بچ گئے. اللہ کی طرف سے مینڈا آیا، ایک دمبا، اللہ رب العالمین نے وہ دمبا ذبح ہو گیا، پورا معاملہ ختم. اس کے بعد ایک تو ذبح یہ، دوسرا ذبح یہ کہ دادا عبد المطلب جو آپ کے دادا ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دادا عبد المطلب یوں کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا، حارث نام تھا، ایک بچہ، صرف ایک بچہ. لیکن یہ ہوا کہ مجھے بیت اللہ کے قریب میں لیٹا ہوا تھا، حتیم جہاں ہے، میں اس جگہ میں سویا ہوا تھا. مجھے خواب دکھا اور مجھے خواب میں یہ دکھا برا. ایک دن یہ خواب دیکھا، یہ کہتے ہیں دادا عبد المطلب میرے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں کہا، جس نے مجھے یہ کہا تھا پھر برا، تو میں نے پوچھا ومل برا، برا کیا ہے؟ لیکن بتانے والے نے نہیں بتایا، خواب ختم ہو گیا. پھر دوسرے دن دیکھا، دوسرے دن پھر خواب دیکھا مسنونہ. دادا عبد المطلب نے خواب میں پوچھا مسنونہ کیا ہے؟ وہ پھر چلا گیا. کہتے 4-5 روز تک یہ خواب برابر آتا رہا اور الفاظ کا وقت. پھر 5ویں روز یہ خواب آیا کہ زمزم کو کھولو. اصل میں یہ ہوا تھا کہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا، وہ قابض ہو چکا تھا مکہ المکرمہ میں، اور اس نے ساری کی ساری جو چیزیں تھی پرانی، یہاں تک کہ زمزم کا کنواں بھی
وہ بھی پورا کا پورا زمین سے ملا دیا تھا، وہ سب کا سب بند کر چکا تھا۔ دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہو رہی ہے بار بار کہ آپ اس زمزم کو کنویں کو کھودو۔ چنانچہ اٹھے 5ویں روز اور اٹھ کے تمام قریشیوں سے جمع اکٹھے ہو گئے، مشورہ کیا کہ مجھے یہ بار بار خواب آ رہا ہے، کیا کرو؟ تمام قریشیوں نے منع کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ کہنے لگے مجھے شراست ہو چکا ہے، میرا دل کہتا ہے زمزم ہے یہاں، میں کھودنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت دادا عبد المطلب اور حارث ان کے بیٹے یہ دونوں وہ کنواں کھودنے لگے، کھودتے رہے، بہت نیچے جا کے کنویں کی وہ جو مین رہتی ہے اوپر وہ نکل آئی اور خوشی میں کہنے لگے کہ یا اللہ میرا ایک بچہ ہے حارث، اگر مجھے مولا تو نے 10 بچے دیے، تیرے نام پر ایک بچہ قربان کروں گا، تیرے نام پر ایک بچہ قربان کروں گا۔ یہ کنواں کھودتے کھودتے یہ نظر مان لی، ابھی بھی تو لوگ نظر مانتے ہیں نا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، میں یہ ذبح کروں گا، میں نظر کا پورا کرنا واجب، اور نظر کا پورا کرنے میں حق ہے کہ وہ غریب کو دیا جائے گا، مالداروں کو نہیں، صرف غریبوں کا حق ہے۔ خیر 10 بچے ہوں گے تو میں ایک بچہ تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں تاریخ پڑھیے سیرت کی کتابیں، 10 بچے پیدا ہوئے حضرت دادا عبد المطلب کو، 10 بچوں میں ایک عبداللہ بھی پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں جب پورے ہو گئے 10 بچے اور بڑے بھی ہو گئے تو دادا عبد المطلب کو پھر خواب آیا۔ خواب آنے کے بعد کہا، خواب میں کہا اوفی بنظر کا یا عبد المطلب، اے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کرو، تم نے جو نظر مانی تھی نا ایک بچہ ذبح کروں گا پوری کرو۔ چنانچہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد 10 بچے تھے، 10 کے ناموں کو لکھا ہے کاغذ میں اور قرآن اندازی کی کہ کون سے بچے کو کرنا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں دادا عبد المطلب نے جیسے ہی قرآن اندازی کی تو اس میں نام عبداللہ کا نکلا، اور عبداللہ کس کا نام میں نے بتایا تھا کل؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، اب ان کا نکلا۔ آپ کی یہ جو بہنیں تھی عبداللہ کی، وہ کہنے لگی نانا کوئی اور تجویز پیش کرو، ہمارا بھائی آپ اس کو ذبح کر ڈالیں گے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک کاہنہ عورت کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کوئی شکل ہے، کہنے لگے کہ ایک آدمی کی دیت کا بدلہ 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ ان کی طرف سے قربان کر ڈالو۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ 10 اونٹ قربان کر دیے، لیکن نظر تو پوری نہیں ہوئی، پھر قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ کہتے ہیں کہ پھر 10 اونٹ، پھر تیسری مرتبہ بہنوں نے اصرار کیا نا ہم اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، کہ پھر قرآن اندازی کرو، پھر قرآن ڈالے گئے، پھر عبداللہ کا نام۔ کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا، اور 10ویں مرتبہ میں جب 100 اونٹ ہو چکے تو پھر کہنے لگے کہ نہیں نہیں بھائی اب قرآن ڈالا گیا تو پھر اونٹوں کا نام نکلا 10ویں مرتبہ میں۔ تو عبد المطلب نے 100 کے 100 اونٹ لیے اور صفا اور مروہ کے درمیان جا کے ان تمام اونٹوں کو نہر کر دیا، اور عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آ گئے، بچ گئے، اور بچنے کے بعد یہ پورا واقعہ کہ ایک ذبح ہونے سے بچ گئے۔ وہاں حضرت اسماعیل بچے، یہاں دادا عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ بچ گئے۔ ذبیحین یا ابن ذبیحین 2 ذبی کے بیٹے یعنی اسماعیل اور عبداللہ دونوں قربان ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت یہ بیٹھی کہ نہیں نہیں ان کی جگہ میں وہاں دمبا ذبح ہو گیا، یہاں 100 اونٹ ذبح ہو گئے، اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا اور نظر بھی پوری فرما دی۔ آج بھی امت کے لیے یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی شخص کو جان بوجھ کر آمدن مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مسئلہ ہے اس وقت میں تھا 10 اونٹ دیت میں دیے جائیں گے، لیکن اس امت کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو مار دیا آمدن اور دیت میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہے تو وہاں یہ تمام کے تمام مسائل نافذ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کا بدلہ 100 اونٹ، کم سے کم 100 اونٹ دیت میں دیے جائیں۔ خیر
وہ آ گئے یا ابن ذبیحین پکارا، اور اس کے بعد دادا عبد المطلب نے حضرت ان کا نکاح کر دیا حضرت آمنہ سے، اور حضرت عبد المطلب نے خود نکاح کیا. 2 نکاح ہوئے ہیں اسی مجلس میں. عبد المطلب نے اپنا نکاح خود کر لیا، اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد ہم آمنہ سے بچہ پیدا ہوا. کہتے ہیں 3 روز یا 6 روز رہے تھے. کون؟ عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس، اور پھر شام کے سفر کے لیے نکل گئے، اور پھر مدینہ میں ٹھہرے. مدینہ میں وہیں انتقال کر گئے اپنے ننیحال میں، اور وہی مقام ابوا میں وہیں ان کی قبر مبارک ہے ابھی. خیر، بات اصل بتانے کی یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی قربانیاں دی جا رہی ہیں، پہلے ہی قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ان کی نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اکیلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرماتے ہیں کہ دادا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے، ایک اسماعیل ایک اسحاق سے تمام بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں. اسماعیل میں کوئی نبی نہیں، ایک آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. اسی لیے آپ کو اسماعیلی بھی کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی، کیونکہ ان کی اولاد میں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوئی اور نبی نہیں آیا. یہ متفقہ فیصلہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہو گئے. 7ویں دن دادا عبد المطلب نے عقیقہ بھی کر دیا، نام بھی محمد تجویز ہو گیا، احمد بھی ہو گیا. اس کے بعد آ جاتی ہے دودھ پلانے والی. 3 یا 4 دن علماء نے لکھا 4 دن تک اما آمنہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد ایک بادی تھی ابو لہب کی، جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، صوبیہ نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ آئی پھر اس نے دودھ پلایا. صوبیہ حلیمہ کا نمبر ابھی نہیں آیا. حضرت انہوں نے چند دن دودھ پلایا. اس کے بعد اما حلیمہ آ گئی. اما حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے ادھر سے آ رہی تھی تو میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، بڑی کمزور تھی، چلا بھی نہیں جا رہا تھا. دوسری عورتیں قافلے والے دوسرے کہتے تھے تو ادھر سے واپس کیسے آئے گی، ہو سکتا ہے تیری اونٹنی راستے میں ہی نہ انتقال کر جائے، کیا کرے گی تو اتنی کمزور اونٹنی لے کے جا رہی ہے. چنانچہ کہتے ہیں پورے مکہ میں گھومی، اور گھومنے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کے جب حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ پہنچی تو آقا علیہ السلام کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اتنا چہرہ حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ دیکھنے کے بعد کہتی ہے اتنا حسین بچہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. چنانچہ کہتے ہیں حضرت اما حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے وہ بچہ اپنے ہاتھ میں لیا، میں نے پیشانی کو بوسہ دیا، میں نے سینے سے لگایا، میرے دل کو تسکین ہو گئی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی. لیکن دوسری طرف دیکھا کہ یتیم گھرانے سے تعلق ہے، اتنا کچھ ملنے ملانے والا بھی نہیں ہے، یتیم گھرانے سے خیال ہے. لیکن سوچنے لگی نہیں، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل بچہ، جس کے چھونے سے، جس کے چومنے سے میرے دل کو تسکین مل جائے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی بچہ نہیں ہے. چنانچہ کہتے ہیں اما حلیمہ سے بات طے ہو گئی، چلے گئی، لے کے چلنے لگی. وہ اونٹنی پر جب بیٹھے تو وہ اونٹنی قافلے والے اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. لوگوں نے پوچھا، قافلے والوں نے پوچھا حلیمہ اونٹنی کو کہاں علاج معالجہ کرا کے لائی، کہاں اس کو دکھا کے لائی ہے، کیا روزی خوراک اس کو دی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی ہمارے اونٹوں سے بھی آگے نکل گئی. کہنے لگی مجھے تو معلوم نہیں، میں نے کوئی علاج نہیں کرا ہے، کوئی معالجہ کچھ نہیں کرا، مجھے معلوم نہیں، جب سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے میں انوارات و برکات دیکھ رہی ہوں، میں چل رہی ہوں آسمان کی طرف سے دیکھتی ہوں، سورج تبش میں ہے لیکن میرے اوپر بادل سایہ کر رہے ہیں. یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. چنانچہ کہتے ہیں اپنا حلیمہ لے کے پہنچی گھر جانے کے بعد کہتی ہے بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، سوکھ چکے تھے، تھن سوکھ چکے تھے. اما حلیمہ کہتی ہیں میں گئی برتن لے کے بکریوں کے پاس، اور میں نے بسم اللہ کر کے جیسے ہی اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، خدا کی قسم یوں کہتی ہے کہ بکری کے تھن دودھ سے بھور ہو گئے. اور اما حلیمہ کے شوہر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ نکالا، بکری کا دودھ نکالتے رہے، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا
لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. جو بکری کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی تھی, تھن سوکھ چکے تھے, پیارے آقا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دیا. اور اللہ رب العالمین نے آگے دیکھیے, یہ کہتے ہیں جب یہ پہنچ گئی لے کے تو کھیت اور جو جنگل تھے سب سوکھ رہے تھے, بارش نہیں تھی. لوگ حیران تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, پانی کا انتظام کوئی نہیں ہے. آج کی طرح سبمرسیبل ٹویل کا تو انتظام نہیں تھا, سب اللہ کی طرف سے بارشیں ہوتی تھی, اللہ کی طرف سے تمام کے تمام. تو کہتے ہیں یہ حلیمہ کے شوہر جیسے جنگل کی طرف گئے, 2 روز کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا کھیت ہرا بھرا ہو گیا, بارش کوئی نہیں. کہتے ہیں عجیب سی بات دیکھی کہ ہمیں معلوم نہیں لگ رہا کہ ہو کیا رہا, عقل میں نہیں آتی بات. پھر بعد میں حقیقت میں کہنا یہی پڑا ہے کہ ایک آقا علیہ السلام کی شان اقدس ہے, پیارے آقا جب سے یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے تب سے ہم آقا علیہ السلام کے انوارات برکات رحمتیں دیکھ رہے ہیں کہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہے, بکریاں کے تھن دودھ سے پور ہو جاتے ہیں, بادل سایہ کر رہے ہیں. یہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی برکات کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات, بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑی. اس لیے ہم سب کے لیے اور کائنات کے ایک مومن مسلمہ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم ان کے انعام لیوا ہیں, ہم ان سے محبت رکھتے ہیں, ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں, ہم ان کے عاشق کہلاتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ کے نام پر اپنا جان, مال, دھن, دولت سب کچھ قربان کر دیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب نام آ جائے نا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے, اس کے دین کے لیے, دین کو بلند کرنے کے لیے, بھئی یہاں یہ ضرورت پڑ رہی ہے, آپ کی جان کی باری آئے تو جان لگا دے, مال کی باری آئے تو مال لگا دے, اور اگر دھن دولت کی باری آئے تو وہ لگا دے. یہ ہم سب کے لیے, جیسے ابو بکر نے لگا دیا, عمر نے لگا دیا, عثمان علی نے لگا دیا. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رو رہے ہیں, اے اللہ میرے پاس مال بہت ہے, تجارت میں اعلیٰ درجے کی تجارتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, میں نے کل کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا مال آپ پر قربان کر دوں. ابو بکر کہتے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے, مولا میں نے یہ سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے. مولا میں دوں گا آقا علیہ السلام کو, کہیں یہ میری طرف سے بے ادبی نہ ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں, رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے, یہ رو رہے ہیں کہ مولا کہیں میری طرف سے یہ بے ادبی نہ ہو جائے کہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے, یہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والے سے, کہ آقا علیہ السلام پر میں خرچ کروں, آپ کا ہاتھ نیچے میرا اوپر. نہیں مولا بے ادبی ہو جائے گی, گستاخی ہو جائے گی, مولا کچھ حل فرما دے. یوں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی. آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کا مال اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے. یہ دعا قبول ہوئی کہ تاکہ یہ احساس نہ ہو ابو بکر کو, یہ احساس نہ ہو کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے, یہ احساس نہ ہو. اس لیے ہم نے اپنے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کی ہے, اور سچی محبت کر لینی چاہیے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ایک سنت پر, ایک طریقے پر عمل کریں. میں نے کل بتایا, اما آمنہ کہتی ہے جب پیدا ہوا بچہ, یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ پیدا ہوا تو یہ انگلی اٹھا کے یوں کہنا چاہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون سی مخلوق نیچے امرود رکھ کے آ رہی ہے, کون سی مخلوق سیب نیچے رکھ کے آتی ہے, کون سی مخلوق کیلا رکھ کے آ رہی ہے. سب کے ذائقے الگ, سب کے اندر پھول الگ, رنگت الگ. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کھجور ہے نا, کھجور دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے, افطار میں ہر دن کھجوریں کھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جو زمین کھجور کے اوپر, گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پتا ہوتا ہے نا, وہ پتا بھی پیدا کرنے والا میں.
کو نکال ڈالو دلوں سے، کفریات کو صرف سمجھو کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر جمنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی محبت حضور سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔